خلیفہ عثمان ابن عفان کا قتل ہو چکا ہے اور شہر پیغمبر مدینہ شورش و اضطراب کی لپیٹ میں ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ خلیفہ کون ہوگا۔ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام ان آفت زدہ دنوں میں مصلحتاً خانہ نشین ہو گئے۔ غم زدہ اور پریشان حال لوگ صاحبان رائے سر جوڑ کر بیٹھے تھے تاکہ خلیفہ سے محروم ہونے والی ابا کے لیے خلیفہ معین کریں۔ خلیفہ مرا ہے یا خلافت؟ تم سب سوگ میں بیٹھے آسمان کو تک رہے ہو کہ خلیفہ آسمان سے نازل ہوگا۔ محمد خاتم الانبیاء تھے۔ تعجب ہے خلیفہ کو رخصت ہوئے 7 دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ردائے خلافت کسی نے نہیں اوڑھی۔ خلیفہ مرحوم کی موت کی خبر نئے خلیفہ کی جانشینی کی خبر کے ساتھ جلد سے جلد شہروں تک پہنچنی چاہیے، ورنہ مملکت کا ہر علاقہ کتے کے منہ میں ہڈی کے مانند ہو جائے گا۔ تم لوگ اور تم ساتھ جو کہ طلحہ اہل شورا میں سے تھے مل کر مشورہ کرو۔ ہمیں وہ ہاتھ چاہیے جس کی ہم بیعت کر سکیں۔ اگر بیعت لینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا تو کیا؟ تب تلوار کا سہارا لیں گے۔ گھومن ہے تمہیں اپنی تلوار پہ؟ اے بدھو، پہلے خلیفہ کو قتل کرتے ہو پھر خلیفہ بناتے بھی ہو۔ تمہاری تلوار کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو ضرورت ہی کس کی ہے؟ لاکھوں ارب بے چھتا شہد کی مکھیوں کی طرح ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہیں۔ تانے کے بجائے مشورہ کرو سردار۔ کوفے اور بس سرداروں میں کئی لوگ غائب ہیں۔ قاتلین خلیفہ کو جا کے ان میں تلاش کرو۔ بس کرو بس کرو، اگر تلواروں کی زبان ہوتی خود مجرموں کا پتہ دیتی، سمجھے؟ مرد عرب، تمہارے پاس تلوار تو موجود ہے، پھر اہل شورا کی کیا ضرورت ہے؟ جو زخم مرہم سے ٹھیک ہو جائے اسے داغا نہیں جاتا۔ ہم خلیفہ کا جانشین چاہتے ہیں، نہ خلیفہ کا قاتل۔ ہر حال یہ جان لو، اگر وقت گزر گیا اور خلیفہ مقرر نہ ہوا تو مجھے بھی خدا احکم الحاکمین کی قسم تمام اہل شورا کی گردنیں اڑا دوں گا۔ علی کی بھی گردن اڑاؤ گے؟ ہاں، علی کی بھی۔ ابن ادیس، نہ تم میں خیبر کا استحکام ہے نہ ہی اس کے دروازے جیسا وزن۔ بے سوچے سمجھے رجس خوانی نہ کرو، جا کر اپنے باپ سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ علی کی ذوالفقار نے امر کی کیا گت بنائی تھی۔ امر؟ کون سا امر؟ نہیں جانتے تو تم نہیں جانتے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، علی کی ذوالفقار بھی آ جائے تب بھی تم جیسے جاہلوں کی ہر دھرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی تو سوال ہے جو کئی روز سے عرب ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، جبکہ علی ذوالفقار چلانے کے بجائے بیلچا چلا رہے ہیں اور کبھی کھدال ہاتھ میں لیے کنواں کھودتے ہیں۔ کیا ان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ اپنی پھٹی ہوئی جوتیوں کو بھی عرب پر حکومت کے بدلے نہیں دوں گا؟ اور کبھی کہتے ہیں کہ تمہاری دنیا میرے نزدیک ایک بکری کی چھینک سے زیادہ بھی بدتر ہے۔ انہوں نے ہم سے منہ موڑا ہے تو کیا ہم ان سے منہ نہ موڑے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ علی اس وقت بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے حسن و حسین کے ان زخموں کا مداوع کر رہے ہیں جو خلیفہ مقتول کا دفاع کرتے وقت ان کو تلواروں سے لگے تھے۔ اگر وہ خلیفہ مقتول کے سوگوار ہیں تو ہونے دو، تم اپنے درمیان سے خلیفہ کا انتخاب کر لو۔ کرو انتخاب، بتاؤ تم میں سے کون بیعت لینے کے لیے تیار ہے؟ کرو تعین کرو، طلعت الخیر یا سیف الاسلام زبیر؟ تم کہو۔ جب تقدیر نے میرے لیے لباس خلافت تیار کر دیا ہے تو پہننا ہی پڑے گا ورنہ گناہگار ہو جاؤں گا۔ دیکھنا امت کیا چاہتی ہے۔
امت خلیفہ چاہتی ہے شیخ، اب تم اپنے درمیان سے کسی کو خلیفہ منتخب کرو۔ السابقون السابقون اولئک المقربون۔ سعد، تم تو دین محمدی کے اولین مسلمانوں میں سے ہو۔ ایران کے وہ مضبوط قلعے جن کے افسانے مشہور ہیں تمہارے ہی ہاتھوں فتح ہوئے مومن۔ تمہاری ہی تو تلوار نے ان انتہائی متعصب مجوسیوں کو مسلمان کیا ہے۔ اب کیوں ذمہ داری سے کترا رہے ہو؟ تم بھی تو ردائے خلافت کے حقدار ہو۔ ٹھیک ہے، اسلام لانے میں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، لیکن دیانتداری میں کیا؟ میری زندگی تو سفر و سفارت میں گزر گئی۔ خالی سنا ہے وحدہ لا شریک لہ، لیکن سمجھا نہیں سمجھا۔ میں تو آپ لوگوں کی دعا کا محتاج ہوں۔ خدا بڑا مہربان ہے اور بندہ نواز، اور آپ لوگ اولیاء و خلفاء کے رشتہ دار ہیں۔ آپ طلعت الخیر ابو بکر صدیق کے بھتیجے، اور آپ زبیر خلیفہ کے داماد ہیں۔ چلو ہاتھ بڑھاؤ زبیر، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ یہ کیا کر رہے ہو خدا کے بندو؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بار خلافت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی بھی اٹھا کے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یہ ردائے خلافت جسے باتوں ہی باتوں میں آپ ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں، کوئی بکاؤ مال نہیں جسے کسی بھی بنیا یا بقال سے خریدا جا سکے۔ یہ خلافت کا شجر جسے بزرگوں نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے، جو سید الشہداء حمزہ کے ٹکڑے جگر، جو رسول خدا کے شہید دندان مبارک ہزاروں شہداء بدر و احد و خندق و خیبر کے خون کا ورثہ ہے۔ للہ اسے پامال نہ کرو۔ رشتہ داری کی بات ہو تو علی اہل بیت سے ہیں، شمشیر کی بات کرتے ہو تو دین محمد ذوالفقار علی کا احسان مند ہے۔ اگر دیانتداری دیکھتے ہو، جو چاہو مجھے کہنا، اگر علی کی ایک لفظ کو میں تم سے لاکھوں درہم میں نہ خرید لوں۔ حکومت اور قضاوتی امور میں گزشتہ خلفاء نے بارہا علی کے در پر دستک دی ہے۔ خلافت کے لیے پاک اور طاہر ہاتھوں کو تلاش کرو میرے بھائیو۔ سنو، علی نے خلیفہ عثمان کی دفاع کے لیے رسول کے نواسے حسن اور حسین کو قربان گاہ بھیج دیا۔ خدا کی قسم، صالح ترین مرد ہمارے درمیان علی ہے۔ ہاں بے شک، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ منصب علی سنبھالیں۔ وہ قبول نہیں کرتے تو ہم کیا کریں؟ اصرار کریں۔ کہتے ہیں وزیر بننا میرے لیے امیر بننے سے بہتر ہے۔ انا مدینۃ العلم علی بابها۔ انصاف کیسا، جبکہ علی جیسا علم نبوت کا دروازہ ہوتے ہوئے علی کو امت کی قیادت نہ دی جائے۔ حدیث نبوی نہیں سنی، من کنتم مولا فہذا علی مولا۔ علی کی فضیلت میں کسی نے شک نہیں کیا حکیم، اصرار کے باوجود بھی قبول نہیں کرتے، اب زبردستی کریں؟ ذمہ داری عائد کرتے ہیں، شرعی ذمہ داری۔ آپ شورا کے بزرگوں میں سے ہیں نا؟ تو یقیناً شورا کی حیثیت سے بھی واقف ہوں گے۔ کیا خلیفہ مقتول اصحاب اور اہل شورا سے نہیں تھے؟ پھر بھی دیکھا بات کہاں تک کیا پہنچی۔ تم بلوی
खलीफा ही चाहते हो ना? खलीफा गढ़ लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। खलीफा रसूल हो, मुश्किल ये है जब हमें यकीन है कि अली आलिम तरीन, आदिल तरीन और बातक़वा तरीन फर्द हमारे दरमियान में हैं, तो रिदाए खिलाफत भी उन्हीं के दोष पर होना चाहिए। आप लोगों का साथ होगा तो अबुल हसन पे जिम्मेदारी आयद होगी। साथ देने का इकरार तो करो। सुन लिया आप लोगों ने? चले अब ये भी करके देख लेते हैं। बेकार दिल लगाए रखा। आज अली को 25 साल की खाना नशीनी का फल मिल रहा है, समझ गए? काश तुम्हारे हाथ मकतूल खलीफा के खून में रंगे न होते। ऐ नाकाम खुलफा। अब जबकि सब अली पर मुत्तफिक हो गए हो तो अपने इत्तेहाद पर कायम रहना। अगर अली ने कबूल किया तो किया, अगर कबूल न किया तो हम अपनी तलवार से उन्हें लिबास खिलाफत पहनाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए अबा मोहम्मद? उनकी खिलाफत को मानना होगा। हमें बसरा और कूफे की हुकूमत मिल जाए तो काफी है। भाइयों, अली की भी एक शर्त है। राहवार अगर तोहफे में मिले तो उसके दांत नहीं गिना करते अम्मार। हां, नहीं गिना करते। अगर तोहफे में 6 सरों वाला अजदहा मिल जाए जिसने खलीफा को भी डस दिया है तो तब क्या करोगे? अय्युहन्नास, अगर अली ने तुम्हारी पेशकश कबूल कर ली तो वो अपने इज्तिहाद पर हुकूमत चलाएंगे। मैं अपने मौला को खूब जानता हूं। अगर अली खलीफा हो गए तो गस्बी अमवाल को, अगरचे वो औरतों के जहेज का हिस्सा क्यों न हो, वापस लेंगे। जो जमींदार हो गए हैं, सवारी के लिए जानवर रखते हैं और नाजुक बदन कनीजें भी रखते हों, वो भी जान लें कि इब्न अबी तालिब उन सब से पूछेंगे कि किस तरह हासिल किया है। और वो लोग जिन्होंने इस्लाम लाने में सबकत किया, जहाद किया, पैगंबर इस्लाम के साथ रहे, वो भी जान लें कि अपना अज्र सवाब खुदा से मांगे। क्या इन तमाम शराइत के बावजूद अब भी अली की बैत करने के लिए तैयार हो? अली के शर्त और शुरूत इन दिलजलों की पुकार है। वो लोग इन शराइत से डरें जिन्होंने बैतुल माल को लूट डाला है। एक एक जौ के दाने के बदले अशरफियों के सिक्के लूटे हैं। ये रुलाए गए लोग कुएं में गिरे हुए उनकी तरह हैं जिन्हें अली की अदालत का सहारा चाहिए। अय्युहन्नास, अबुल हसन की शर्त कबूल करोगे?
عمار، فتح مکہ یاد آ گیا جب بلال کو خانہ کعبہ کے چھت پر دیکھا تھا، اور بلال کی اذان سننے کے بعد خوشی سے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بخن بخن یا علی، علی ابن ابی طالب کی خلافت امت محمد کے نحیف و بے جان جسم کی رگوں میں تازہ خون ہے۔ عائشہ نے مکے میں خلیفہ مقتول کی خونخواہی کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ مکے والے لبیک کہتے ہوئے ان کے اونٹ کا طواف کر رہے ہیں۔ ہم بھی کعبے کی پناہ لیتے ہوئے ان سے مل جائیں گے۔ خلیفہ کے خون آلود کرتے کی قسم، جب تک ان کے قاتلین سے انتقام نہ لے لوں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ خلیفہ کے قاتل خود خلیفہ کے گھر میں ہے، تم نے اپنے ہاتھ دھو لیے ہیں مروان؟ توبہ کر لی ہے؟ اگر علی کی بیعت پر قائم رہو تو شاید تمہاری توبہ قبول ہو جائے۔ موت کے منہ سے نکل کے آیا ہوں۔ تم پھر بھی اندھے ہو مروان۔ مریم، تمہاری باتوں سے بابا کی روح عرش پر تڑپ رہی ہوگی۔ بابا مروان کو اپنی آنکھوں سے زیادہ چاہتے تھے، اس نے ان کو بچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن خدا کے حکم سے خود بچ گیا تاکہ بابا کے خون کا انتقام لے سکے۔ اب میں بھی مروان کے ساتھ مکے جاؤں گا۔ آج کعبے کی طرف جانا گمراہی ہے۔ جو بھی کعبے سے لگاؤ رکھتا ہے وہ فرزند کعبہ کی مدینے میں اقتدا کرے۔ سن لیا؟ اب جب کہ تم بیعت نہیں کر رہے ہو، ضمانت دو کہ اپنے باپ عمر کا اثر و رسوخ علی کے خلاف استعمال نہیں کرو گے۔ کوئی ضامن نظر نہیں آ رہا ہے۔
یا امیر، اجازت دیجیے کہ ابھی اس کی گردن اڑا دوں۔ علی اگر تمہاری ضمانت لیں تو قبول کرو گے؟ میں نے قبول کیا۔ سمجھ لو کہ جس کی علی ضمانت لیں وہ خیانت نہیں کرتا۔ علی نے اس ضمانت سے میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں اور میرے منہ پہ تالا ڈال دیا ہے۔ دیکھا ردائے خلافت کشادگی کی وجہ سے علی کے جسم پر رو رہی ہے۔ 1 2 3 علی سے میں نے اپنا حصہ لے لیا۔ علی کے 3 دینار کم غنیمت نہیں، ایک خزانے کی برکت ہے۔ شکر۔ سچ مچ سب کو برابر سے دیا ہے؟ عرب اور عجم، امیر اور غریب، آقا اور غلام، علی کی نظر میں سب ایک۔ مہاجر اور انصار کے برابر ان کو بھی 3 دینار دیے گئے تھے جو صحیح سے کلمہ بھی نہیں پڑھ پائے۔ کاش تم نے وہ علی کا خطبہ سنا ہوتا۔ ناکام جڑواں خلیفاؤں کے چہرے تو دیکھنے کے قابل تھے مروان۔ طلحہ و زبیر کی آواز تو لٹے پٹوں کی طرح دب کر رہ گئی تھی۔ مروان واقعی اس وقت دیکھنے کا منظر تھا۔ یہ شخص اپنی عدالت کے ذریعے ہماری راہ ہموار کر رہا ہے۔ بہت جلد یہی قاتل اور ناکام خلفاء کعبے میں پناہ لیں گے۔ اب تو خلفاء کا قتل عام ہوگا۔ عمار سنو تو، یہ علی کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کے امور کی رسیدگی کر رہے ہیں۔ آمد و خرچ، موت و حوادثات، حیات و ولادت، یہ کنکریوں کی کیسی حکایت ہے؟ بہت سادہ حکایت ہے۔ وہ جو سفید کنکریاں ہیں فقیر رعایا ہے، اور وہ کالی کنکریاں مختلف علاقوں کے مالدار لوگ ہیں۔ وہ جو کوزے میں ڈالا تھا ایک بیمار صحرا نشین کا تھا جو بیت المال سے زندگی گزار رہا تھا، اور وہ کل رات مرحوم ہو گیا۔ وہ جو تم نے ہٹا لیا تھا وہ کیا تھا؟ یہ دو جڑواں لڑکیاں ہیں جو کل صبح فاروق نامی شخص کے گھر ہوئی، جو گھر گھر جا کر لوگوں کے برتن خلائی کرتا ہے۔ وہ دو ہم ہیں۔ میں نہیں سمجھتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوفہ اور بصرے کی حکومت علی ہمیں دے دیں۔
یہ لیجیے. قرمہ نہیں کھاؤ گے؟ نہیں. ہم ایسی چیز سے افطار کرنا چاہتے ہیں جس سے علی ہمیشہ افطار کرتے ہیں. تم وہ نہیں کھا سکتے. نہیں کھا سکتے؟ ہم ضرور کھائیں گے. آج رات ابو الحسن کھانے کے بجائے پیٹ پر اس پتھر کو باندھیں گے. ہم بھی پیٹ پر پتھر باندھ لیں گے. سمجھ جائیں گے کہ ہم ریا کر رہے ہیں. یہ چراغ کیوں بجھا دیا؟ نہیں معلوم. ہمیں حالات سے سمجھوتا کرنا چاہیے طلحہ. عمار سنو. عمار یاسر، ہم سن رسیدہ ہو چکے ہیں. اب اس وقت خلیفہ کے پاس ہم ضروری کام سے آئے ہیں. یہ 2 چراغوں کی کیا حکایت ہے؟ پہلا چراغ بیت المال کے تیل سے جل رہا تھا جب ابو الحسن عوام کے کام میں مصروف تھے. اب جب کہ آپ جیسے صحابیوں سے بات کریں گے، حال و احوال ہوگا، تو اپنے گھر کا چراغ استعمال کریں گے. ہمارے اور کوفہ و بصرہ کی حکومت کے درمیان کتنا فاصلہ دیکھ رہے ہو شیخ؟ سر سے سریا تک. اس وقت احوال پرسی کر کے چلتے ہیں. حاجی آ گئے. تقبل اللہ اعمالکم. حاجی کیا قبول؟ کون سے اعمال؟ یہ کیا ڈھا دیا ہے شرع پیغمبر پر؟ تم منبع علم سے نزدیک تر ہو. میں کہاں نزدیک تر ہوں؟ دیکھ نہیں رہے سفر سے آ رہا ہوں. میری بھی تلاشی لو، شاید خلیفہ کو قتل کرنے والا کوئی ہتھیار نکل آئے. وہ بھی نکل آئے گا. جوش نہ کھاؤ. ذرا اپنے چچا زاد کے پاس تو جا کے دیکھو کہ کس طرح ریڑیوں پر حکومت کے عہدے بٹ رہے ہیں. تم بھی اپنے کپڑے میلے کر لو، کچھ مٹی سر و صورت پر مل لو، تو تمہیں بھی مصر کی حکومت مل جائے گی. صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ تم سے درد دل کیا بیان کرنے لگا؟ گویا غفلت میں اپنے اصولوں کو بھول گیا. ادھر شیطان پر پتھر مارنے چلا گیا، جبکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں ہزاروں شیطان اربوں کے بھیس میں خلیفہ پر دن دہاڑے پتھر برسا رہے ہیں. یہودیوں کا قبرستان نہ ہوتا تو شاید خلیفہ کو اس کے گھر ہی میں دفنایا جاتا. ہم تو صرف تباہی کا مشاہدہ کر رہے تھے. اگر دخالت کرتے تو خلیفہ کے ساتھ ہم بھی مارے جاتے. آج کل جس کو بھی دیکھو یا شکایت کرتا ہے یا مشکوک ہے. زندگی میں بھی اکیلا رہا، مرا بھی تو بے یار و مددگار. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. تمہیں کس پہ شک ہے؟ کہہ دو ہمارے قبیلے والوں سے کہ خلیفہ کے قاتل انہی کے ساتھی ہیں. سب سے پہلا فرض مقتول خلیفہ کے جانشین پر، اس کا قصاص لینا ہوگا. یہ بات ہے. ہم نے تو فقط اتمام حجت کی ہے. ذرا سنے تو، تم لوگ کیوں اس نئی حکومت کا ساتھ دینے کے بجائے پیچھے ہٹتے ہو؟
ابو الحسن کا ساتھ کیوں نہیں دیتے تاکہ بگڑے ہوئے حالات کو سدھار سکے؟ اس مرگ و فریب کے شہر سے ذرا باہر تو نکلو اور ذرا جا کے تو دیکھو کتنے مفلس اور بے گھر لوگ آس لگائے بیٹھے ہیں تم جیسے مقدس صحابیوں سے مدد کی۔ ہم نے ہاتھ بڑھایا تھا ابن عباس، لیکن ابو الحسن نے ٹھکرا دیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ تنہا اس طوفان زدہ کشتی کو ساحل تک پہنچائیں۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہے؟ حدود الہی کو ہم لوگ جاری کریں گے۔ خلیفہ کا خون حلال جان کر بہایا گیا ہے۔ ابو الحسن کو چاہیے کہ قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ دیکھ رہے ہو ان کی کارستانیاں؟ عائشہ نے مکے میں، طلحہ و زبیر مدینے میں، یقیناً شام میں معاویہ نے بھی خون عثمان کا بدلہ لینے کی ٹھان لی ہوگی۔ کاش ابو الحسن مصلحت سے کام لیں۔ حکومتی مشاکل کا آخری حل تلوار ہے۔ یا اللہ، طواف کعبہ قبول حاجی۔ تم ابھی تک زندہ ہو مغیرہ؟ زندہ تو ہوں مگر نہ ہونے کے برابر۔ جب منہ میں دانت اور بدن میں طاقت نہ رہے تو انسان چلتی پھرتی لاش ہے۔ تھکے تھکے اتنی جلدی کہاں جا رہے ہو؟ ابو الحسن کے دیدار کے لیے۔ خلیفہ مقتول کے گھر نہیں جانا ہوگا؟ زیادہ ضروری کام ہے۔ سب خیر ہے انشاءاللہ۔ ایک عرصے سے عربوں کی اجلت کو دیکھ کر گھبرانے لگتا ہوں۔ خدا نہ خواستہ کہیں پھر سے کوئی نئی آفت تو نہیں آنے والی؟ ام المومنین کی واویلا نہیں سنی؟ طلحہ و زبیر کی عہد شکنی نہیں دیکھی؟ 1,00,000 انبیاء آئے، کس نے حکم دیا اپنے آئے ہوئے خون کا قصاص طلب کریں؟ کون سی آیت پر عمل کرتے ہوئے انتقام کے لیے کھڑے ہوئے؟ کوئی دین و ایمان ہے ان کا؟ میں نے کہا تھا، علی سے کہا تھا کہ تدبیر کے ساتھ آگے بڑھیں، مگر نہیں سنا۔ طلحہ و زبیر کے منہ کو منصب کے ساتھ بند کیا جا سکتا تھا۔ معاویہ اگر ایسے ہی چند روز حکومت کر لیتا تو کون سی آفت آ جاتی؟ میں نے خود علی کو تدبیر اور سیاست سے کام لینے کا مشورہ دیا، لیکن ابو الحسن نے ہمیشہ کی طرح سنا، مسکرائے اور سر ہلا دیا اور بڑے اطمینان سے کہا یا عدالت یا گوشہ نشینی، اور معاویہ کو ایک دن کے لیے بھی اس کے مقام پر باقی نہیں رکھا۔ نہیں معلوم کیا بات ہے۔ آؤ ابن عباس، حج قبول ہو۔ قبل اللہ۔ ہم فقیر تو فرزندان کعبہ کے طواف ہی میں خوش ہیں۔ عمرہ کی معزولی کا حکم ہے؟ یہ تو تقرریاں ہیں۔ تو کیا معاویہ کو بھی معزول کر دیا؟ پہلا حکم معاویہ کی معزولی کا تھا۔ فیصلہ عادلانہ ہے عمار، دانش مندانہ نہیں۔ حاجی، اپنے چچازاد کو مصلحت اور ظاہرداری کی نصیحت نہ کرنا۔ حل ہے علی مصلحت کو کسی حق پر ترجیح دیں۔ حکومت بغیر مصلحت اندیشی کی نہیں چل سکتی ہے عمار۔ الہی تجھی سے امید ہے۔ تشریف رکھیے۔ عثمان ابن حنیف، والی بصرے۔ حکیم، کیا بصرے کی حکومت تمہارا حق نہیں؟ عثمان ابن حنیف، یا ابن حنیف، کہاں ہیں؟
तरद्दुद से काम मत लो उस्मान, आओ। निकलो उस्मान, जितना जल्दी हो बसरा रवाना हो जाओ। हौसला रखो उस्मान। उस्मान, तुम कांप क्यों रहे हो? ये अली की हुकूमत का हुक्मनामा है। मोहम्मद के खुदा की कसम, सिवाय अपनी गफलत के किसी भी चीज से नहीं डरता। क्या इस दार फानी में कोई ऐसी चीज भी है जिससे डरा जाए? मरहबा उस्मान, मरहबा, खुदा तुम्हारे साथ है। सहल इब्न हुनैफ, वाली शाम। लो सहल, माले गनीमत की तकसीम की बजाय हमारा ख्याल करो। शहर में हर जगह शोर हो गया है कि खलीफा के कत्ल करने वाले हम बलवाई हैं। हम लोग कब तक इस शहर में अजनबियों की तरह डर डर कर फिरते रहें और छुपते रहें? हम कब तक मुहाफिजों की निगरानी में सोएंगे? अब अल हसन इस तरह हमसे क्या सौदा करना चाहते हैं? अली सौदा करने वालों में से नहीं, उन्हें ताजिर समझा है। जिसने भी नाहक खून बहाया है उससे खिसास लिया जाएगा। खलीफा का खून बहाने नहीं आए थे। फिर ये शोर शराबा क्या है? तो फिर ये तोहमत मैं अपने सर ले लूं? तुम इब्न अबू बकर, खलीफा मकतूल की ज़ौजा नाइला की गवाही के मुताबिक तुम हादसे के दिन हमला आवरों के साथ वहां थे। मैंने सुना है कि सबसे पहले खलीफा तक पहुंचकर उनकी दाढ़ी पकड़ने वाले भी तुम ही थे। खलीफा ने तुम्हारे कान में क्या कहा था कि जिसकी वजह से तुम लरज उठे और उनका दिफा करने लगे? नहीं मालूम। नाइला की गवाही के मुताबिक वो तुम हो जो हमलावरों के साथ लड़े थे। यकीनन तुमने उनके चेहरे देखे होंगे। अब बताओ वो कौन थे जिन्होंने खलीफा तक पहुंचकर उनको कत्ल कर डाला? कातिलीन खलीफा की निशानदही करो ताकि सबके मुंह बंद हो जाएं। खलीफा का कातिल मैं हूं। जिसे भी खलीफा के खून का इंतकाम लेना है, उठाए तीर और मेरे सीने को छलनी कर दे। उठाओ तलवार, मैं हाजिर हूं। खुदा की कसम, जो लोग जख्म पे नमक छिड़क कर गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ दुश्मनी अली है। वो लोग जो अरब के रेगिस्तान में शीश महलों के ख्वाब देख रहे हैं और नादारों के पड़ोस में मुरग्गन गजाएं और बकरे भून भून के खा रहे हैं, ये सारे मौका परस्त लोग दुश्मन अली हैं। मेरी बहन आयशा तलहा को खलीफा देखना चाहती थी। तलहा और जुबैर हुकूमत कूफा और बसरा के ख्वाब देख रहे थे जो ताबीर न पा सके। किसके एतराज से डर रहे हो तुम? हम और तुम जैसे अफराद ऐसे मौका परस्त लोगों के लिए कीड़े मकोड़ों की तरह हैं जिन्हें जब चाहे कुचलते हैं। ये लोग जो खलीफा मकतूल का झूठा सोग मना रहे हैं, वो खलीफा आदिल की कमर तोड़ना चाहते हैं। अली के लिए कमर शिकन मसाइल क्या कम है जो तुम भी अपनी जाहिलाना चूनो चिरा से उनका जिगर खून कर रहे हो। खलीफा का कातिल अरब की न दिखने वाली जाहिलियत है जो कि शायद शैतान की उम्र लेके आई है। इब्ने उदैस, गली कुचों में फिरते हुए लोगों में नफरत की बीज बोने के बजाय उजड़े हुए सहरा में जाओ
گندم اور جو کے بیج بو، پھولو پھلو. جزیرت العرب کو زندگی کی ضرورت ہے، موت کی نہیں. ٹھیک ہے، ہم جا کے گندم بوئیں گے. مرحبا جناب، مرحبا، جزاکم الله خیرا. عمارت ابن شہاب والی کوفہ. عمارت ابن شہاب غائب ہیں. میں نے دیکھا تھا وہ کھیت میں ہل چلا رہے تھے. امام علی علیہ السلام کی حکومت میں والیوں کے انتخاب کا معیار ذاتی صلاحیتوں پر مشتمل تھا اور کسی کو خاندانی اثر و نفوذ اور قبائل و معاشرتی حیثیت کے مطابق والی نہیں بنایا گیا. پیغمبر اسلام کے بہت سے دور اور نزدیک کے اصحاب اور طلحہ و زبیر جیسے لوگوں کے نزدیک جو خود کو خلافت کا مستحق سمجھتے تھے یہ معیار قابل تحمل نہ تھا. کتنی بار کہوں کہ میں تیرا باپ ہوں. علی، عمر، علی. کیا علی؟ علی کو مار ڈالا؟ نہیں. ارے بولتا کیوں نہیں؟ صاف صاف بتا تو. علی نے تمہیں والی کوفہ بنا دیا ہے. والی کوفہ؟ یہ کس سے سنا ہے بیٹا؟ امو اماں سے. مسجد میں وہ لپٹا کاغذ پڑھ کر سنا رہے تھے. عثمان نے میرا کان کھینچتے ہوئے کہا جلدی خبر بابا تک پہنچا دو. میں نے پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ تیرے بابا والی کوفہ مقرر کیے گئے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے تو انہوں نے جواب دیا امیر بیٹا امیر. اب میرے لیے زرد رنگ کے چمڑے والے جوتے خریدیں گے بابا؟ نہیں خریدیں گے. امیر دادا کبھی پابا رہنا دیکھا ہے؟ علی کی حکومت میں تم موجودے دیکھو گے میری جان. کبھی ننگے پیر امیر کو بھی دیکھا ہے؟ کم سے کم سوئی تو دیتے جائیں، پیر سے کانٹا تو نکال لوں. اگر تیرے لیے میں چمڑے کے جوتے خریدوں تو ضرور تیری بہن بھی اپنے لیے